السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خواتین و حضرات۔ اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میری ٹک ٹاک کے اوپر بھی جو ہے نا وہ آئی ڈی بنی ہوئی ہے، یوٹیوب چینل کے اوپر بھی بنی ہوئی ہے، اور فیس بک کے اوپر بھی قاری حامد پیا کے نام پہ بنی ہوئی ہے۔ تو ٹک ٹاک کا ٹائم کم ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ پوری ویڈیو دیکھنا چاہیں تو آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں یا فیس بک کے اوپر چلے جائیں۔ آج کل سیاست کا سلسلہ جو ہے وہ آگے شروع ہونے والا ہے۔ میں وظائف دینے سے پہلے سیاستدانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو نوے جوان اور نوے لوگ سیاست میں آنا چاہتے ہیں اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک وظائف میں نے لیا ہے۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر بندے کے لیے ہے، ہر شخصیت کے لیے ہے۔ آپ کسی بھی عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی بھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ لوگ محبت سے پیش آئیں، آپ سے محبت کریں، اور ہر سیاستدان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پبلک مجھ سے محبت کرے، مجھ سے پیار کرے، مجھے لائک کرے۔ اسی طرح دکاندار جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی گاہک میرے پاس آئیں وہ محبت کریں، اور ایسی محبت ہو جائے کہ وہ بار بار میرا ہی سامان خریدیں۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، جس جگہ پہ لگے ہوئے ہیں، سرکاری و غیر سرکاری۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ بعض ٹائم بندہ کہتا ہے کہ میں فوج میں ملازم ہوں، افسر میری عزت نہیں کرتے، یا میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہوں تو افسر میری عزت نہیں کرتے، یا میں کسی بھی ایسے ادارے میں ملازم ہوں اور میری عزت نہیں ہوتی، تو ان کے لیے بھی یہ وظائف ہے۔ اور پھر عام دنیا کے اندر عزت بڑھانے کے لیے یہ وظیفہ ہے، اور یہ اللہ کے دو نام ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ دو نام بڑی قوت اور پاور والے ہیں۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی 40 دن، 2 مہینے، 3 مہینے اگر آپ پڑھیں گے تو جا کر آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کو فوری طور پر فائدہ دے، اور یہ چیزیں جو ہیں کوئی مثلاً کہ لمبی چوڑی نہیں ہے، اس میں چلا کشی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر شعبے کے اندر دکانداری بن گئی ہے۔ سیاست میں چلے جاؤ، کسی بھی جگہ پہ چلے جاؤ، تو یہ جو سلسلہ جو چل رہا ہے، یہ ہم تو کیونکہ اللہ کا کام کر رہے ہیں تو اللہ کے واسطے جو بھی چیز بتا رہے ہیں اللہ کے واسطے بتا رہے ہیں۔ اور یوٹیوب، فیس بک اور ٹک ٹاک پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے، تو ہم نے سلسلہ شروع کیا کہ چلو لوگ جو ہیں فائدہ اٹھائیں، مسلمان جو ہیں وہ فائدہ اٹھائیں۔ مسلمان جہاں جو جس ملکوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اگر مجھے دیکھ رہا ہے تو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ وظائف کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو آپ کی تمام مشکلیں حل کر دے گا، آپ کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ تو وظیفہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ اسے آپ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی دے گا اور آپ کے مسئلے بھی حل کرے گا۔ آپ نے 33 دانے والی تسبیح لے لینی ہے، چھوٹی سی تسبیح ہوتی ہے، ہاتھ میں پکڑ لیں، خوبصورت لے لیں آپ، تاکہ آپ ہاتھ میں پکڑیں تو آپ اپنی بن ٹھن کر جب نکلتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں تسبیح اگر ہوگی تو وہ آپ کے عزت کو بڑھا دے گی۔
تو وہ تسبیح جو ہے نا وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہ آپ اس تسبیح کا دانہ جو ہے وہ گھماتے رہیں، تو کسی کوئی اعتراض نہیں کرے گا آپ کے ساتھ کہ آپ نے تسبیح پکڑی ہے، بلکہ آپ کی عزت بڑھ جائے گی۔ تسبیح ہاتھ میں پکڑنے سے بندے کی عزت بڑھتی ہے، اور نشانی اس کی یہ ہو جاتی ہے کہ یہ مسلمان بندہ ہے۔ آپ 100 بندوں کے اندر کھڑے ہوں گے نا، تو دور سے آپ نے تسبیح پکڑی ہوگی تو وہ فوری طور پر کہے گا یہ مسلمان بندہ ہے۔ تو پہلی بات جو میں سیاستدانوں کو بتا رہا ہوں، اور وظیفہ بتانے سے پہلے میں سیاستدانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اپنا جو رخ ہے نا وہ بدلیں، جو طریقہ کار ہے نا اس میں تبدیلی لائیں۔ آج کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جو جناب علی کے جو کہے کہ جی وہ بندہ سارا کچھ چھوڑ کر ہمارے پیچھے آ جائے گا، ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس بھی۔ لیکن اگر آپ کے دل میں محبت ہوگی اور آپ اس سے پیار کریں گے تو لوگ آپ سے بھی پیار کریں گے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے سیاستدان وہ جو ہے نا، اگر الیکشن کے دن آئے ہوئے ہیں تو وہ فٹافٹ بھاگ کے جاتے ہیں، جنازے میں جا رہے ہیں، پلوں کے اوپر جا رہے ہیں اور تیمارداری کر رہے ہیں، اور غریب بندے کو دیکھ رہے ہیں، اس کو خرچہ مرچہ بھی دے رہے ہیں، ہاں جی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب الیکشن جیت جاتے ہو تو پھر تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ موت پڑ جاتی ہے۔ پھر آپ کو پیچھے مڑ کر آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی میرے پاس کون کون بندہ آ رہا تھا۔ تو میری بات آپ کو کڑوی ضرور لگی ہوگی، لیکن خیال کرو تاکہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو یہی لوگ جو ووٹر ہیں آپ کو پہچانے۔ آپ جناب علی گھر میں سو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی باہر کے تو میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر گن مین جو ہیں وہ آپ کو ملنے ہی نہیں دیتے۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ وہ محبتیں ختم کب ہو جاتی ہیں؟ وہ کیا آ جاتا ہے دماغ کے اندر کہ الیکشن سے پہلے وہ بندہ آپ کے لیے سب کچھ تھا اور الیکشن کے بعد آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تبدیلی تھوڑی سی آپ کو لانی پڑے گی۔ اگر تبدیلی لائیں گے تو ہمیشہ کے لیے برقرار رہیں گے، اور آپ اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے اللہ کی یاد شروع کر دیں۔ اگر آپ اللہ کی یاد شروع کریں گے تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں گے تو اللہ پاک آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر کھڑا کر دے گا۔ آپ نیچے عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے نا، پولیس ڈپارٹمنٹ میں، فوج میں، اگر آپ جناب علی یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے تو محبت آ جائے گی، اللہ کی طرف سے رحمت آ جائے گی آپ کے اوپر، اور جب آپ کے اوپر اللہ کی رحمت آ جائے گی پھر جب آپ جو ہے نا دل سے جو دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے گا۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میٹھے ہو جاؤ، کڑوے نہیں ہونا، آپ نے میٹھے ہونا ہے۔ جتنے زیادہ انسانیت کے لیے میٹھے ہو جاؤ گے اتنے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے میٹھا ہو جائے گا۔ اپنے رنگ کو بدلو، جب آپ اپنے رنگ کو بدلو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ست رنگیا کر دے گا۔ اسے کہتے ہیں تبدیلی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنا پورا زور لگانے کے بعد جب اسے پتہ چلا کہ بات تو ساری اللہ کی ہے تو اس نے اپنے آپ کو بدلا، اور ایسا بدلا کہ وہ اللہ کا ہو گیا۔ اسے لالچ تو کسی چیز کی نہیں ہے، تو وہ چاہتا تو بہت کچھ اکٹھا کر لیتا، لیکن وہ جو ہے وہ اللہ کا ہو کر اللہ کی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے میدان میں اتر آیا، اور جب یہ بات لے کر اس نے قدم بڑھایا تو ہر جگہ پر اس کی کامیابی ہو گئی۔ عمران خان کمزور نہیں ہے، عمران خان فل پاور میں ہے، پوری قوت کے ساتھ موجود ہے۔
کیونکہ اس کے پاس اللہ کی رحمت ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس لیے اللہ کی رحمت اس کے پاس ہے۔ تو آپ اگر ذکر کریں گے تو اللہ آپ کی بھی مدد کرے گا۔ تو آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے ہر وقت کھلا پڑھنا ہے یا عزیز و یا ودود، یا عزیز و یا ودود پڑھیں گے، اور ہر وقت پڑھیں، آپ چلتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے، کیونکہ وضو کرنے میں آپ کو بڑی پرابلم ہوتی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، دل صاف ہونا چاہیے، زبان صاف ہو، پیشاب کرتے وقت استنجا آپ نے کرنا ہے، تاکہ آپ کے کپڑے پلیت نہ ہو، آپ کی زبان پاک ہونی چاہیے، جھوٹ کم بولیں، جتنا جھوٹ کم بولیں گے زبان پاک ہوگی، اور جتنا زیادہ جھوٹ بولیں گے زبان پلیت ہوگی۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے یا عزیز و یا ودود کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جیسے جیسے آپ یہ پڑھتے چلے جائیں گے روزانہ کے حساب سے آپ کے رستے کھلنے شروع ہو جائیں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ آپ ٹک ٹاک کے اوپر یا یوٹیوب چینل کے اوپر یا فیس بک پیج کے اوپر آپ قاری حامد پیا جی کے پیا کو کھولیں گے تو آپ کو میں مل جاؤں گا۔ تو آپ کوشش کریں اور میری بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کریں۔ میری طرف سے مکمل انسانیت کو اجازت ہے، یہ مسلمان پڑھ سکتا ہے، ہندو عیسائی یہودی نہیں پڑھ سکتا، صرف مسلمان پڑھ سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔